عقبہ حمیری نامی ایک بادشاہ تھا یمن کا، مذہباً یہودی تھا، سیر سپاٹے کا بڑا شوقین تھا۔ ایک روز ایک اس کی عادت تھی کہ جب بھی شہر کو نکلتا تو اپنے ساتھ شہر کے علماء کو لے کے چلتا، قافلے کی صورت میں، سپاہی بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اور خوب گھومتا پھرتا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ یمن سے نکلے اور عرب شریف کی طرف کا رخ کرے۔ اس نے شہر میں اعلان کیا کہ میرا سفر ہے، شاہی سفر ہے، تو میری خواہش ہے کہ میرے ساتھ شہر کے معزز علماء کرام چلیں۔ اس کی اس آواز پر شہر سے 4000 علماء کرام اس کے ساتھ چل پڑے۔ ان کو لے کر جب اس کا قافلہ مکہ پہنچا، اچھا اتنا بڑا اس کی فوج تھی، اتنا بڑا قافلہ، وہ جہاں سے گزرتا بادشاہ بھی تھا، لوگ اس کے نیچے جناب تحفے طاہر دیتے، اس کے نیچے آنکھیں بچھاتے، بڑا اس کو عام زبان میں کہیں گے پروٹوکول اس کو ملتا تھا۔ اب وہ اس پروٹوکول کا عادی ہو چکا تھا۔ جب وہ قافلے کو لے کے مکہ شریف میں داخل ہوا، وہاں لوگوں نے اس کو پروٹوکول نہیں دیا۔ اس بات سے وہ عادی تو تھا، اس نے کہا یار یہ کیسا شہر ہے، یہاں کے لوگ تو سیدھے بات نہیں کرتے، میں بادشاہ ہوں، کوئی میری عزت نہیں۔ بیٹا اس کی ایگو کم کر دے، بہت زیادہ ایگو۔ تو اب اس نے علماء کرام سے پوچھا کہ یہاں کے شہر کے باسیوں میں ایسی کیا بات ہے، ذرا ان سے پوچھیں۔ اب وہ علماء کرام نے اسے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ کعبۃ اللہ اس شہر میں موجود ہے، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں یہ صرف عزت کعبہ کو دیتے ہیں، کسی بندے کو نہیں دیتے۔ اب یہ بات سن کر طبا کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ یار کعبۃ اللہ ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، سیمنٹ ریت گارے پتھر کی بنی ہوئی ہے، اس کی عزت ہے، اور میں بادشاہ ہوں، میری عزت نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس نے دل میں خیال کیا کہ میں معاذ اللہ اس عمارت کو گرا دوں گا۔ ابھی یہ خیال اس نے کیا ہی تھا کہ اس کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی۔ بگڑتے 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 اس نے جس کے ساتھ جو طبیب تھے، حکیم تھے، ان کو بلایا، دکھایا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کی آنکھ سے، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے ایک ایسا بدبودار پانی نکلتا تھا کہ اس کے پاس کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کو قافلے والوں نے اپنے سے الگ کرنا شروع کر دیا کہ یار اس کے پاس سے بدبو آتی ہے۔ ایک رات یوں ہی اپنے خوابگاہ میں، رات کا ٹائم تھا، اکیلا پڑا ہوا ہے، وہ جو 4000 علماء کرام تھے نا، ان میں سے چند ایسے تھے جو یہودی نہیں تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے۔ اچھا، وہ ان میں سے ایک عالم آئے اور انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ اگر تم میری بادشاہ سے اس وقت اکیلے میں ملاقات کروا دو تو میں اس کی اس بیماری کا حل بتا سکتا ہوں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سپاہیوں نے جا کے بادشاہ سے کہا جی فلانا ایک عالم ہے آپ کے قافلے میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ تو اس وقت بیمار، اس نے کہا جی بھیجو یار، کسی طریقے سے میری جان چھوٹے اس بیماری سے۔ خیر وہ جب وہ عالم صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ بھلا سچ سچ مجھے بتائیں، آپ جب اس شہر میں آئے تو آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دل میں کیا سوچا؟ بادشاہ نے سچ بول دیا کہ میں نے اسے حسد کیا، میں نے اس کو گرانے کا قصد کیا۔ یہودی عالم نے کہا کہ دیکھیے بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ضرور ہیں، لیکن جو کعبۃ اللہ کا مالک ہے نا، وہ رب العالمین ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو اپنے اس گھر سے بہت پیار ہے، اور جو بندہ اس کو اس گھر کی بے حرمتی کا سوچتا بھی ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے۔ لہٰذا آپ اسی وقت توبہ کریں سچے دل سے، تو انشاءاللہ آپ کو آرام آ جائے گا۔ بادشاہ نے کہا آپ یہیں بیٹھے۔ بادشاہ نے اس کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کی، اور اسی وقت بادشاہ کی وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ ابھی عالم صاحب وہاں سے اٹھے نہیں ہیں، تکلیف ختم ہو گئی۔ اب جب اس کی تکلیف ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ میں شکرانے کے طور پر یہاں پہ قربانیاں بھی دوں گا، اور اس عمارت کو مزید اچھا بہتر کروں گا، اس میں اور اضافہ کروں گا، اس کی خوبصورتی میں، اس کی آرائش میں۔ خیر بادشاہ وہاں سے خوش ہو گیا۔ اس عالم صاحب کو انہوں نے انعام شنام دیا، اور عالم سے کہا جی کہ آپ جانے سے پہلے نا ایک کام کر جائیں۔ کہ کیا جی؟ آپ یہ کام کریں کہ میں آج سے یہودیت چھوڑ کر دین ابراہیمی پر آ گیا۔ اچھا، یہ سارے واقعات سرکار کی ولادت سے پہلے کے ہیں۔ اب اس نے مکہ پاک سے روانہ ہوئے، مدینے کا سفر باندھا۔ اب مدینے کا سفر باندھا تو وہاں کے لوگ بڑے نرم مزاج تھے، خوش اخلاق تھے، آبادی بہت کم تھی۔ اس نے
وہاں پہنچ کر کچھ وہاں کی سرزمین پر نا اس کو عجیب سی کشش محسوس ہوئی. قافلے والے کو بولتا ہے کہ یہاں پہ رک جاؤ. علماء کرام کو بلایا, کہا کہ جی یہاں پہ کیا وجہ ہے, زمین میں ایک کشش ہے, مجھے کھینچ رہی ہے. تو علماء کرام نے بالاتفاق, یہودیوں نے بھی اور جو دین ابراہیمی پہ تھے یعنی مسلمان تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ اس سرزمین کو اللہ کے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کا شرف بخشیں گے. ابھی بخشا نہیں ہے, اور بخشنے سے پہلے یہ عالم ہے کہ زمین کھینچتی ہے, ابھی سرکار آئی نہیں ہے. اللہ, یہ عالم ہے. اچھا, بادشاہ نے اس جگہ ان 4000 علماء کو آباد کیا مدینہ پاک میں, اور آباد کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ اب آپ کے ارادے کیا ہے, یہاں پہ رہنا ہے یا میرے ساتھ جانا ہے. ان 4000 علماء نے بالاتفاق کہا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے. ارے کون پاگل یہ مدینہ چھوڑ دے گا, ہم مدینے سے نہیں جائیں گے, ہم نہ صحیح ہماری نسلوں میں کوئی نہ کوئی تو شرف ملاقات کر لے گا. وہ 4000 وہیں آباد ہو گئے. 1 سال تک توبہ بادشاہ بھی ان کے ساتھ رہا. 1 سال اس نے انتظار کیا کہ شاید آمد مصطفیٰ ہو جائے. جب صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال گزر گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس امور سلطنت ہے, مجھے واپس جانا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ میرا من نہیں کرتا جانے کا, لیکن میں ایک کام کیے دیتا ہوں. اس نے ایک خط لکھا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس خط میں لکھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ پر جو کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. آپ مجھے اپنی امت میں شامل فرمائیے اور بروز قیامت میری شفاعت کیجیے گا. سبحان اللہ. یہ الفاظ لکھنے کے بعد اس نے وہ خط اس عالم کو دیا جس نے اس کو صحیح بات بتائی تھی, اس کو توبہ کروائی تھی. ان عالم صاحب کو دیا اور توبہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب وہ عالم صاحب بھی کچھ عرصے بعد فوت ہو گئے. وہ خط نسل در نسل در نسل چلتے 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 سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا. اور ایوب انصاری وہ ان کی نسل میں تھے, ان عالم صاحب کی. اور انہوں نے جب وہ خط بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خط کھولا نہیں, اور ابو لیلہ نام تھا صحابی کا جو خط لے کر آئے تھے. فرمایا کہ تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ وہ حیران پریشان کہ جی سرکار میرا نام تو یہی ہے. تم میرے پاس خط لے کر آئے ہو؟ میں خط لے کر آیا ہوں. طبا بادشاہ کا خط ہے. بالکل طبا بادشاہ کا. حیرانگی بڑھتی جا رہی ہے کہ میں نے تو کچھ کہا نہیں, سرکار مجھ سے وہی سوال کر رہے ہیں جو میں قصد کر کے آیا تھا. سرکار نے خط کھولا اور خط کھولنے سے پہلے 3 دفعہ کہا مرحبا یا اخی, مرحبا یا اخی, مرحبا یا اخی. اور اس کے بعد ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار نے خط کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ مرحبا کا. اور ام المومنین نے حیرانگی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی مسرت آپ کے چہرے پہ خط کھولنے سے پہلے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا یہ میرا وہ امتی ہے جو مجھے دیکھنے سے پہلے ہی مجھ پہ ایمان لا چکا ہے.